جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 207 ملاقات ہے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں، اپنی قیمتی رائے سے نوازیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ میرے کیریئر کی بائیوگرافی ہے. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان جو بھی حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. شرط ہے کہ ماں باپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور محنت. نتھنگ از امپاسبل. بی ڈیئر اینڈ بولڈ. آلویز تھنک بیانڈ دا تھاٹس. کوئی بھی شعبہ ہے اس میں محنت، ایمانداری، لائلٹی، سنسیئرٹی، پنکچویلٹی، اوبیڈینٹلی، مورالٹی، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور کریٹیوٹی جو ہے، کریٹو مائنڈ ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ سب کی سوچیں جواب دے جائیں، وہاں سے آپ کی سوچ شروع ہو تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. پنکھ کے ساتھ، پروں کے ساتھ سبھی پرواز کرتے ہیں. ناؤ میں، کشتی میں سبھی دریا پار کرتے ہیں. مزہ تو پھر ہے کہ بن پروں کے اڑے کوئی. مزہ تو پھر ہے کہ پاؤں پہ چل کے دریا پار کرے کوئی. تب آپ دوسروں سے علیحدہ پہچان پاتے ہیں. وہ کریں جو دوسرے نہیں کرتے، لیکن شرط ہے کہ وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ بھی وہی کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. مورل بوسٹ تب بھی ہوتا ہے جب آپ اپنے سینئر کے ساتھ دل جمی کے ساتھ اٹیچ ہو کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ پہ ان کا رنگ چڑھتا ہے اور وہ بڑا پکا ہوتا ہے. آپ کے سامنے میں ایک مثال ہوں کہ میں کالج سے ایف اے کرنے کے بعد ارادہ تو میرا باہر جانے کا تھا. پاسپورٹ میں نے ایف اے کے دوران ہی بنا لیا تھا، لیکن لگن تھی کہ پاکستان میں رہ کے بھی کچھ کیا جائے جب تک باہر نہیں جاتا. تو والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے ڈی سی آفس میں فار دا ٹائم بینگ کلرک بھرتی کرا دیا. یہ 1975 کی بات ہے، 12 مارچ کی. ٹرننگ پوائنٹ ڈے آف مائی لائف. تو یقین کریں جب میں آفس صبح جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا میرا کوئی ایک پاؤ خون کم ہو گیا. ابھی اسکول سے ڈنڈے سے آزادی ملی تھی، 2 سال کالج میں گزرے ہی نہیں تھے. رزلٹ آیا اور ایک باری ذمہ داری جاب کی جس میں پنکچویلٹی اور اوبیڈینٹلی دونوں چیزیں موسٹ امپارٹنٹ تھیں. وہ میرے کندھوں پہ آ گئی. پھر والد صاحب ساتھ والے آفس میں کام کرتے تھے. سب کو پتہ تھا کہ یہ چودھری صاحب کا برخوردار ہے، لہذا آئی مسٹ ہیو ٹو ٹیک ایکسٹرا کیئر. اور مجھے یہ پروو کرنا تھا کہ
आई वॉज द राइट चॉइस। फिर मैंने इसके साथ टाइप सीखनी शुरू की। जब स्टाफ कम करने की बारी आई तो मैं इसलिए बच गया कि मुझे टाइप आती थी, मैंने टाइप सीखी। ऑफिस से निकलता, घर जाने से पहले मैं टाइप वाले कॉलेज में जाता। वहाँ रिमिंगटन की टाइपराइटर अंग्रेज़ के दौर की। यकीन करें मेरी उंगलियों के पोरों से खून निकलता था, इतनी हार्ड उसकी कीज़ थी। लेकिन मैंने सरेंडर नहीं किया। फिर मुझे इश्तियाक हुआ कि डीसी ऑफिस में ही जो मुझसे सीनियर थे वो पीए थे, जो पर्सनल असिस्टेंट थे मुझे स्टेट के, या हेड क्लर्क थे, अकाउंटेंट थे। ये क्लर्क का दुम छल्ला मुझे नापसंद था। तो मैंने आगे बढ़ने के लिए जो अगला स्टेप लिया वो शॉर्ट हैंड सीखने का था। ये बड़ा कड़वा खुश्क सब्जेक्ट है। सर आइजैक पिटमैन की शॉर्ट हैंड की बुक मिलती है, कभी नज़रों से गुज़रे या गूगल पे उसे सर्च करके देखें। शॉर्ट हैंड मीन्स कि अगर कोई आदमी इंग्लिश के 120 लफ्ज़ 1 मिनट में बोलता है तो आपने उसको एब्रीविएशन में लिखना होता है। जैसे आपने अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बड़ी बड़ी मिनिस्टेरियल मीटिंग्स में साइड पे बैठे हुए स्टाफ देखे होंगे जिनके हाथ में एक बुक होती है और एक पेंसिल होती है और वो फर लिख रहे होते हैं। उसके अपने अल्फ़ाबेट हैं और उसका हर अगला अल्फ़ाबेट बताता है कि पीछे वाला लफ्ज़ क्या था। क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा तीसरी फॉर्म आती है, विल शैल के बाद पहली आती है, टू के बाद पहली आती है, वी के बाद शैल आता है, आई के बाद विल आता है, इज़ और एम फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आता है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो शॉर्ट हैंड में भी अप्लाई होते हैं। 6 माह का कोर्स था। सेशन जज के रिटायर्ड पीए थे, उन्होंने रेलवे रोड कचहरी फाटक के करीब ऑफिस खोला था, एकेडमी खोली थी, तो वहाँ मैं शॉर्ट हैंड सीखने जाता था। 24 घंटे में से आपने 30 घंटे मेहनत करनी है, तब आप कामयाब होते हैं। और मैंने ऐसा ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 माह में वो कोर्स भी मुकम्मल कर लिया। इत्तेफाक से डीसी ऑफिस में स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स आई। स्टेनोटाइपिस्ट मीन पीए टू मजिस्ट्रेट, पीए टू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, पीए टू असिस्टेंट कमिश्नर, और जब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए दैन पीए टू डिप्टी कमिश्नर। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी जानदार, बड़ी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है पीए की। तो मेरी नज़रें उस पे थी। इत्तेफाक से 3 पोस्टें वेकेंट आई, 2 परमानेंट, 1 टेम्परेरी थी। मैं क्वालिफाई कर गया। क्योंकि मेरी सिफारिश तगड़ी नहीं थी, मुझे तीसरी पोस्ट पे रखा गया जो टेम्परेरी थी। लेकिन इत्तेफाक से जो 2 पहले कैंडिडेट थे उनमें से एक छोड़ के चला गया। अब मैं ऑटोमेटिकली ऊपर वाली क्लास में आ गया जहाँ मेरी जॉब सिक्योर हो गई। इस तरह मेरी पहली पोस्टिंग मूसा मजिस्ट्रेट थे यहाँ पे, फर्स्ट क्लास, उनके साथ सियालकोट में हो गई। मैं नया था, मेरे लिए क्रिमिनल वर्ड्स की टर्म्स अजीबोगरीब थी। पहले दिन ही एक बेल का केस था और मैंने वो जो कार्रवाई थी वो लिखनी थी। मैंने टूटी फूटी लिखी,
صاحب کو ٹائپ کر کے دی۔ وہ خوش بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، لیکن کہنے لگے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یو ول پروو۔ اس طرح ہر مہینے کی 7 تاریخ کو ڈی سی آفس میں انڈر دا چیئرمین شپ ڈی سی صاحب کی میٹنگ ہوتی تھی، تو اس میں بھی ایز اے پی اے ٹو اسسٹنٹ کمشنر جانا ہوتا ہے۔ موسیٰ خان صاحب کے بعد میری اگلی پوسٹنگ اے سی صاحب کے ساتھ ہو گئی۔ مجھے یاد ہے اس کی ٹائم مشین پہ میں ایک دن اپنا پرسنل لیٹر ٹائپ کرنے گیا، تو شاید صابر نام تھا پی اے کا بزرگ، اس نے مجھے کہا ہاں تم اولمپیا پہ بیٹھ کے ٹائپ کرو گے، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری پوسٹنگ اے سی آفس میں ہوئی۔ صابر صاحب ریٹائر ہو گئے، انہی سے میں نے چارج لیا۔ میں نے انہیں اتنا ضرور کہا، میں نے کہا جناب آپ جا رہے ہیں لیکن یہ وہی ٹائم مشین ہے اب جس پہ میری فنگر ٹپس ہوں گی۔ وہ مسکرا دیے، لیکن میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ میں نے وہ پوسٹ حاصل کر لی ہے جس کا خواب تقریباً سارا ڈی سی آفس کا سٹاف دیکھتا ہے۔ پی اے ٹو اسسٹنٹ کمشنر ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ وہاں اے سی کے ساتھ آپ جیل کی انسپیکشن پہ جاتے ہیں، تحصیل کی انسپیکشن پہ جاتے ہیں، روڈ کی ٹریفک انسپیکشن پہ جاتے ہیں، پٹواری، گرداور، تحصیلدار، ان کے بستے، جمع بندیاں، گرداوریاں، سارا کچھ اے سی صاحب نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے اس وقت حیات تھے، وہ اشتمال کے کام کے ماسٹر تھے۔ انہوں نے مجھے چند جو گنڈیاں تھیں وہ سمجھائی ہوئی تھیں کہ یہ چیک کرنا ہے، اور میں وہی نسخہ آزماتا تھا۔ میں ینگ سا تھا، لیکن میری اس ذہانت پہ سارے خوش ہوتے تھے۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ فیڈ بیک کرنے والا کون ہے۔ میدان میں کبھی بٹیرے نہیں لڑتے، استادوں کے ہاتھ لڑتے ہیں۔ کھلاڑی ٹھیک ہے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، لیکن کوچز کی آنکھیں، کوچز کی باڈی لینگویج انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کا کون سا پوائنٹ ویک ہے، کہاں پہ اٹیک کرنا ہے۔ خیر میری پوسٹنگ اے سی صاحب کے ساتھ رہی، بہت سے واقعے اس درمیان میں پیش آتے رہے، لیکن میں ابھی مطمئن نہیں تھا۔ اے سی صاحب مجھے کہتے تھے احسان کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں میں آپ کی سفارش کروں، کیونکہ اگر آپ یہاں رہے تو اسپائل ہو جاؤ گے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو ایبلٹیز تم میں ہیں وہ اور لڑکوں میں نہیں ہیں، اور تم یہاں پہ مس فٹ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ اس طرح والد صاحب کے ایک جاننے والے پاکستان سپورٹس بورڈ میں اشرف صاحب مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی کچہری میں والد صاحب سے کسی اشتمال کے کام کے سلسلے ملاقات ہوئی۔ والد صاحب نے ذکر کیا، انہوں نے کہا برخوردار کو میرے پاس بھیج دینا ہے۔ میں گیا اسلام آباد منسٹری میں، ٹیسٹ انٹرویو دیا، وہاں میں یہاں اسٹینوٹائپسٹ تھا، وہاں اسٹینوگرافر سلیکٹ ہو گیا۔ اس طرح میری زندگی کا ایک نیا سفر ان لوگوں کے ساتھ جو سی ایس ایس آفیسر، پی سی ایس آفیسر، جہاں پہ پاکستان کی کریم بیٹھتی ہے، انٹلیکچوئلز، جینیس مائنڈز اسلام آباد میں۔ تو یہ میرا کیریئر۔ پھر اس کے بعد فارن جاتا ہوں، بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہوں، وہاں مجھے ٹیمپریری جاب پہ رکھا جاتا ہے۔ میرے کام سے مطمئن ہوتے ہیں، جو لڑکا چھٹی سے واپس آتا ہے اسے نکال دیتے ہیں، پھر مجھے بینک کا ویزا دیتے ہیں۔ 3000 میری پاکستانی سیلری ہوتی ہے،
83 میں، اور جب میں چھوڑتا ہوں تو تقریباً 1.5 لاکھ میری سیلری ہوتی ہے، بینیفٹس اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا جو بالکل میتھ میں نکما تھا، بینک کی اکیڈمی میں لیکچر دینے جاتا تھا، مینول سے برانچ کو کمپیوٹرائز کیا، جو ساتھ دوسری برانچ تھی اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا، برانچ کی کورسپونڈنس، اکاؤنٹس کا کام، کیشیئر کا کام، مشین آپریٹنگ، اے ٹی ایم ہینڈلنگ، آہستہ آہستہ سارا کچھ سیکھا اور میں آپریشن سپروائزر تک پہنچ گیا۔ یہ ساری محنت، لائلٹی، یقین کریں ایک اگر پن بھی بینک کی کامن پن بھی گرتی تھی کارپٹ پہ تو میں واپس اسے ڈمپر میں لگاتا تھا۔ پیپر آدھا یوز کیا ہے تو آدھا سنبھال کے رکھا ہے، اپنے باس کو چیٹ نہیں کیا۔ جب میں وہاں سے آیا تو میرے سینئر کے یہی الفاظ تھے کہ مجھے یہ افسوس نہیں کہ آپ جا رہے ہیں، مجھے یہ افسوس ہے کہ میرے پاس سے ایک ایماندار آدمی جا رہا ہے۔ ابھی بھی میرے 2 بھائی مسقط ہیں، جو بھی میرا سٹاف ملتا ہے میرا ذکر ایک ایماندار سٹاف کی حیثیت سے کرتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بدقسمتی کہ میں پاکستانی تھا، اگر میں عربی یا عمانی ہوتا تو آج کسی بینک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا۔ میرے شاگرد بینک کے جنرل مینیجر ہیں، اسسٹنٹ جنرل مینیجر ہیں، 30 40 لاکھ روپیہ سیلری لے رہے ہیں، جن کو میں نے سکھایا، جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں پاکستان آ کے کاروبار شروع کیا سپر سٹور کا، یہاں بھی میں نے اپنا ایک مقام بنایا۔ اب بھی میں چند اچھے گنے چنے سکسیسفل بزنس مین میں شمار ہوتا ہوں۔ بینگ اے فادر، ماشاءاللہ میرے دونوں بچے پڑھے لکھے ہیں۔ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ میں کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دے۔ یہ نہ دیکھیں دوسرے کیا کرتے ہیں۔ فرانس کا شاید نپولین بوناپارٹ ہے، کون ہے، میں اس کا قول پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا اپنا سفر جاری رکھیں، راستے میں اگر کتے بھونکنے والوں کو آپ نے پتھر مارنے شروع کیے تو آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ اپنے گول پہ نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اور مجھے اس کی ذات نے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ ٹینشن میں مزہ آتا ہے، چیلنج میں مزہ آتا ہے۔ دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو تسکین مل رہی ہوتی ہے، ان کو تسکین ملتی ہے، لیکن مجھے سرور ملتا ہے۔ ایک تو پہچان ہوتی ہے زندگی میں، نئے تجربے، نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی 4 دیواری آندھیوں نے گرا دی ہے، لیکن اب پتہ چلتا ہے قصور آندھیوں کا نہیں، قصور انہی کا ہوتا ہے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ 4 دیواری کی اینٹیں کمزور کہاں سے ہیں، بس انہیں ایک دھکا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بخود گر جاتی ہیں۔ میری گفتگو میں کوئی لفظ زومانی ہو تو معذرت چاہوں گا۔ سب کچھ سمیٹنے کا مطلب کافی ایپیسوڈ ہو گئی تھی، میں نے کہا ایک ایپیسوڈ ایسی بھی ہو جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیریئر شروع کیسے ہوا،
اور کہاں پہنچا۔ اگلی ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔